السلام علیکم۔ ہم نے یہ اب سوچا ہے کہ اپنے اس پیج کے ذریعے جنرل پبلک کو بچوں کی بیماریوں، ان کے مسائل، ان کے ممکنہ حل اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک جنرل پبلک کو آگاہی دیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ ایک نارمل کنڈیشن ہے بچوں کی، جو ہر گھر میں جب بھی میل بچہ ہوتا ہے تو آپ سب کو وہ پیش ہوتی ہے، اور وہ ہے سرکمسیژن کروانا۔ سرکمسیژن یا جس کو ختنے آپ کہتے ہیں، ویسے تو آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، سب لوگ کرواتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بچوں کا سرجن ہونے کے ناطے اور ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں کام کیا ہے میں نے، تو ہم لوگ بہت زیادہ پیچیدگیاں دیکھتے ہیں۔ جو اناڑی لوگ سرکمسیژن کرتے ہیں، ٹرینڈ نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ کروا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی بہت زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں، اور جب پیچیدگی آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسا آرگن ہے، عضو ہے ہماری باڈی کا، اسپیشلی میلز کے لیے، جس میں خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، ساری زندگی پریشانی ہوتی ہے، اور نفسیاتی مسائل ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کر دوں کہ سرکمسیژن کب کروانا چاہیے، کب سیف ہوتا ہے، کب بہتر ہوتا ہے، کب زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں، اس کے بچے کو تکلیف کم ہوتی ہے اور پیچیدگیاں کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دو پہلو ہیں اس چیز کے کہ کب کروانا چاہیے۔ ایک ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو، اور دوسرا ہے ہمارا میڈیکل پوائنٹ آف ویو۔ اسلام، آپ کو پتہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کے، حضرات حسنین علیہ السلام کے اور اصحاب کرام اور باقی جو بھی تھے، وہ ایک روٹین تھی کہ 7ویں دن پہ عقیقہ کرتے تھے اور 7ویں ہی دن ختنے ہوتے تھے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے بہتر جو ریزلٹس ہیں وہ پہلے 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر سرکمسیژن کرا لینا چاہیے۔ اس کی کچھ میڈیکلی وجوہات ہیں، ظاہر ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں۔ اسلام جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جو بظاہر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، تو میڈیکل سائنس اسی کے اوپر پھر ریسرچ کرتی ہے اور پھر اس کی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے مین وجہ یہ ہے جلدی کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ دوسری بات، بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے، خون نہیں نکلتا۔ تیسری بات، جو زخم ہے وہ 2 سے 3 دن میں بھر جاتا ہے، ہیلنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے، ہیلنگ پاور زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فائدے ہیں شروع میں کروانے کے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے ہو جاتے ہیں بچے، پیرنٹس ڈرتے ہیں، اکلوتا ہے جی جلدی نہیں کروانا، لیٹ ہو جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد، تو پھر اس کے بعد کب کروانا چاہیے۔ اس میں بھی پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک جب بچہ پہنچے تو اس کے سرکمسیژن ہو جانے چاہیے۔ اس کی شاید ریزن یہ بھی ہے کہ 7 سال کی ایج پہ آپ بچے کو نماز کا کہنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتے ہیں، تو اس کی سرکمسیژن ہونے چاہیے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے کروا لیں، کیونکہ جو فرض ہے وہ 10 سال کے بعد ہوتی ہے نماز، تو اس سے پہلے کروا لیں۔ خیر، اس بارے میں میں زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میں اسلامک عالم تو ہوں نہیں، اسکالر نہیں ہوں، تو اس بارے میں آپ کو علماء زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی جو پریکٹس، جو روٹین، جو ہمیں سنت میں بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہی ہے کہ بچے کے سرکمسیژن پہلے 7 دن میں کرا لینے چاہیے۔ اور میڈیکل سائنس میں بھی سب سے بہتر یہی ہے۔ میڈیکل سائنس میں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ کا اگر عمر ہو جاتی ہے بچے کی، تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے، اس سینس میں کہ آپ لوگ، ہماری روٹین ہے، سوسائٹی ہے، نئے کرنے ہوتے ہیں، ڈسپینسر کرتے ہیں، اس میں 2-3 لوگ پکڑ کے بچے کو کرا لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، جو بچوں کے سرجن ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح سے زور زبردستی پکڑ کے نہیں کرتے، کیونکہ اس میں انجری کے چانسز ہوتے ہیں۔ جب بچہ جتنا زیادہ روتا ہے اتنا زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو روٹین یہی ہے کہ 6 مہینے سے اگر عمر زیادہ ہو جاتی ہے بچے کی، تو پھر ہم اس کو بے ہوش کر کے کرتے ہیں۔ اب بے ہوشی کے ظاہر اپنے خطرات بھی ہوتے ہیں، بچے کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، بے ہوشی کا رسک بھی ہوتا ہے، پھر ایڈمیشن بھی کرنا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو بہتر یہی ہوتی ہے کہ 6 مہینے سے پہلے کروا لیں۔
اگر آپ نے پہلے 2-3 ہفتوں میں نہیں کروائے کسی بھی وجہ سے تو 6 مہینے کی عمر سے پہلے کروا لیں ختنے. اور اگر 6 مہینے سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے جو اسپیشلسٹ سرجن ہیں ان سے کروائیں اور بے ہوشی میں کروائیں، کیونکہ اس کا پھر اگین وہی ہے کہ تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ تو آتے ہیں بے ہوشی کے، لیکن جو سرکمسیئن ہے وہ تسلی سے ہو جاتے ہیں. بچہ زیادہ روتا نہیں ہے، زیادہ پین نہیں ہوتی، اس کو زیادہ کھینچا تانی نہیں کرنی پڑتی، آرام سے ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ کب کروانا چاہیے. اب آتے ہیں کہ کیوں کروانے چاہیے سرکمسیئن. دیکھیے یہ کویسچن جو ہے نا، یہ ہماری جو ویسٹ ہے، USA UK یورپینز، ان لوگوں میں آتا ہے کہ کیوں کروانا ہے. ہم تو چونکہ مسلمز ہیں تو ہمارے تو ایک ریلیجیس مذہبی ہماری فریضہ ہے کہ ہم نے یہ کروانا ہے، یہ سنت ہے. تو لیکن اس کی میڈیکل سائنس میں انہوں نے بہت زیادہ ریزنز لکھی ہوئی ہیں کہ کیوں کروانا چاہیے. سب سے مین جو پرابلم ہے سرکمسیئن جن کے نہیں ہوتے، جو ختنے نہیں کرواتے، اس میں یہ ہے کہ بار بار انفیکشن ہوتا ہے. جو چھوٹا پیشاب ہے، یورین ہے، اس کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے مثانے پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر انفیکشن زیادہ دیر رہے تو وہ اوپر گردوں تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے اور گردوں کے انفیکشن اور امراض بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیوں کروانا چاہیے. دوسری یہ وجہ ہے جو لوگ سرکمسیئن نہیں کرواتے، جو ایکسٹرا سکن ہے، جو اضافی جلد ہے جو آگے آئی ہوتی ہے، اس میں بعض دفعہ انفیکشن کی وجہ سے یہ جڑ جاتی ہے. اور جڑنے سے کیا ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب بند ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور سکن اتنی زیادہ جڑی ہوتی ہے کہ فوراً سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک ایمرجنسی اور ایک پریشانی کے عالم میں مریض بچے کو لے کے لوگ آتے ہیں ہسپتالوں میں، اور پھر آگے ان کو پروسیڈ کرنا پڑتا ہے. پھر جو 1 دن کا کام ہوتا ہے وہ 4-5 دن پہ 6 دن پہ چلا جاتا ہے. تیسرا کیوں کروانا چاہیے، تیسرا سب سے مین ریزن ہے کہ جو انفیکشن اور اس کے جلد کی بیماری کے علاوہ کینسر ہونے کا چانس ہوتا ہے. حالانکہ یہ کم ہے، لیکن جو یورپین ملک ہیں جن میں نہیں کروائے جاتے، بڑے ہو جاتے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو اگلا حصہ ہے نفس کا، جس کو ہم انگریزی میں یا میڈیکل کی زبان میں گلینڈز کہتے ہیں، تو گلینڈز کے انفیکشن ہونے کے چانسز بھی انفیکشن ہوتے ہیں. انفیکشن کے بعد پھر کینسر ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک چیز جو اسلام نے ہمیں کہی ہے، اس کا فائدہ ہے، وہ ہم کرواتے ہیں. اب آتا ہے کہ کس سے کروانا چاہیے. یہ سب سے اہم ہے. بظاہر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اناڑی لوگ کرتے ہیں، نئی کرتے ہیں، اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ نہیں رکتی. یقین مانیے میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو بلیڈنگ نہیں رکتی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں. بلکہ آپ کو 1-2 مہینے پہلے کی بات بتاؤں، ایک بچے کا بکھر کے کسی علاقے میں ختنے کروائے انہوں نے، اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی. ساری رات وہ جو راکھ ہوتی ہے اس کے اوپر لگاتے رہے، بلیڈنگ نہیں رکی. اس کے بعد وہ وہاں سے چلے، رستے میں جتنے ہسپتال چھوٹے آئے سب کو دکھایا، کیونکہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا اور جو پرابلم ایمرجنسی ہو جاتی ہے پھر ہسپتال چھوٹے پرائیویٹ تو بالکل ہی نہیں لیتے، کیونکہ وہ اب کوئی بھی پرائیویٹ ہسپتال اپنی بدنامی نہیں چاہتا. اور آج کل جتنا کیسز ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کر کے پھنس جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس مریض کو داخل ہی نہ کریں. تو الٹیمیٹلی وہ لوگ تقریباً کوئی 36 گھنٹے کے بعد لاہور پہنچے چلڈرن ہاسپٹل، اور اس بچے کا خون اتنا نکل چکا تھا کہ فوراً سے خون بھی لگایا گیا، بلیڈنگ بھی روکی گئی، لیکن وہ بچہ بچ نہیں سکا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. بے شک یہ 100 میں سے 500 میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ ہو، لیکن یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رکتی نہیں ہے اور پھر پریشانی ہو جاتی ہے. دوسری جو اس سے بھی زیادہ خطرناک پیچیدگی دیکھی گئی ہے جو اناڑی لوگ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اگلا حصہ ہے نفس کا، جس کو ہم گلینڈز کہتے ہیں، وہ گلینڈز ہی کٹ جاتا ہے سرکمسیئن کے دوران. اور گلینڈز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ہر چیز بنائی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کا ایک عمل ہے ہماری زندگی میں. جتنی بھی جو سینسیشنز ہوتی ہیں، جو فیلنگ ہوتی ہے، وہ گلینڈز کے اوپر ہوتی ہے. گلینڈز کٹ جانے سے وہ ساری زندگی کے لیے اس شخص کو، اس بچے کو بڑا ہو کے اس کو پریشانی اور پرابلمز رہتی ہیں. کٹے ہوئے گلینڈز کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں،
हमारे पास आते हैं, ग्लैंड्स आगे से काला हो चुका होता है, कट चुका होता है, और उसको फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता। जो चीज़ डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई, वो हो गई। ग्राफ्टिंग भी कर दें, फिर भी ग्राफ्ट लग तो जाता है, लेकिन वो चीज़ और वो फीलिंग और वो सेंसेशंस नहीं होती जो एक नॉर्मल में होती हैं। तो ये 2-3 बहुत इंतहाई अहम कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से जान भी जा सकती है और जिसमें सारी ज़िंदगी की परेशानी भी लेनी पड़ती है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो अब हर बड़े शहर में बच्चों के सर्जन अवेलेबल होते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। बेहतर ये होता है कि आप किसी बच्चे के सर्जन से चेक करवाएं और उससे टाइम लें और उससे आप सरकमसिजन करवाएं। दूसरी बात ये होती है कि 1-2 कंडीशंस हैं जिनमें सरकमसिजन को नहीं करना होता, जिसमें सरकमसिजन हम नहीं करते। वो सबसे अहम कंडीशन जो है उसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस में जो पेशाब की नाली का सुराख है वो नॉर्मल नहीं होता, वो नफ्स की नीचे होता है, निचली सतह पे, उसमें हम सरकमसिजन नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि जो ये एक्स्ट्रा स्किन है, जिल्द है, ये हम हाइपोस्पेडियस की सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको हाइपोस्पेडियस होता है लेकिन उन्होंने सरकमसिजन कराए होते हैं, फिर हमें वो जिल्द अवेलेबल नहीं होती, फिर हम उसकी जो जिल्द है वो ना होने की वजह से हमें फिर दूसरी जगहों से जिल्द लेनी पड़ती है, जिसमें सबसे कॉमन है कान के पीछे से जिल्द लेते हैं, या कुछ लोग मुंह के अंदर से जो नरम जिल्द होती है वो लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम होती है। तो हाइपोस्पेडियस सिर्फ वही तशखीस कर सकता है जो डॉक्टर हो, जिसको पता हो कि हाइपोस्पेडियस अगर है तो उसमें सरकमसिजन मैंने नहीं करने। तो बेहतर ये होता है कि आप डॉक्टर से मिलें, उनसे सरकमसिजन करवाएं, पेचीदगियाँ भी कम से कम होंगी। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई मसला है जिसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं तो वो आपको बता देगा टाइमली कि इसकी आपने सरकमसिजन नहीं करवानी। अब आ जाते हैं, सरकमसिजन हो गई, उसके बाद उसका ख्याल कैसे रखना है। देखिए, इसमें अगर तो बच्चे की उम्र कम है, शुरू में आपने करवा लिया, फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बच्चे को नहला भी सकते हैं, उसी दिन नहला दें, अगले दिन नहला लें, पट्टी चेंज कर लें, क्रीम लगा लें ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर लोग आपको कहेंगे जब तक ज़ख़म है पानी नहीं लगना चाहिए बच्चे को। ये बिल्कुल गलत बात है। पानी जो है वो उसमें शफ़ा है, पानी सफाई में इस्तेमाल होता है। हम सर्जन्स सारे ज़ख़म सारा कुछ पानी से धोते हैं, पानी से साफ़ करते हैं। तो आप नहलाएं बच्चे को, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होता है कि पानी ख़राब ना हो। जैसे हमारे यहाँ फ़िल्टर पानी नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, तो आप एक ढक्कन उसमें डेटोल डाल के बच्चे को नहला दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे को नहलाएं, पैम्पर नहीं लगाना, जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है कि हर बच्चे को नैपी चढ़ा के रखनी है जो भी हालत हो जाए उसकी। तो इसमें नैपी बेहतर होती है, ना लगाएं। हाँ, अगर ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, मुश्किल है, तो लूज़ 1 नंबर बड़ा जो डायपर है उसका वो लें और वो लगाएं। इसमें जो बच्चा अगर छोटा है तो 2-3 दिन में ज़ख़म बिल्कुल भर जाता है, ना दर्द होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका कोई सवाल है इस बारे में, सरकमसिजन के बारे में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह डिटेल में जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।